بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلامی نظم و نسق اور نگرانی کے اصول، پرنسپلز آف اسلامک ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نگرانی کیا ہے۔ نگرانی کا انگلش میں متبادل لفظ جو ہے وہ سپرویژن ہے، اور نگرانی کا مطلب ہے اساتذہ کی ایکٹیویٹیز کی رہنمائی اس طرح کی جائے یا اس طرح تحریک دی جائے کہ اس سے ان کے تدریسی تعلم کی کارکردگی میں بہتری آئے۔ برٹن اور برودنر کے مطابق نگرانی کی بنیاد پوری صورتحال کا منظم مطالعہ اور تجزیہ اور منصوبہ بندی پر ہے۔ آج کل نگرانی کا تصور بدل چکا ہے۔ نگرانی سے مراد محض اساتذہ کی اصلاح نہیں ہے۔ پہلے نگرانی کی ہدایتی نوعیت ہوا کرتی تھی، اب نگرانی کو ایک تعارفی اور ہمہ گیر سرگرمی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ قیادت اور تعلیمی نظام کے تمام اداروں کے تعاون سے ہدایاتی بہتری لائی جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نگرانی کا اسلامی تصور کیا ہے۔ اسلامی نظم و نسق اور نگرانی کا عمومی فلسفہ صداقت، تقوی، انصاف اور برابری کے گرد گھومتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے نظم و نسق اور نگرانی سربراہ کے لیے انتہائی ذمہ داری کے کام ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نظم و نسق اور نگرانی کی بنیاد کیا ہے، یعنی بیسز آف ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن کیا ہے۔ قرآن پاک، شریعت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور خلفائے راشدین کا حکومت کرنے کا انداز نظم و نسق اور نگرانی کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ قرآن مجید اور شریعت نظریہ فراہم کرتے ہیں کہ مسلم معاشرے کا منتظم کون بن سکتا ہے، اسلامی معاشرے میں منتظم کے کیا فرائض اور کردار ہیں، کس طرح کی حکومت اور معاشرہ قائم کیا جانا چاہیے، مسلم منتظم کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اسلام اس کے مطابق کیا چاہتا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے نظم و نسق اور نگرانی کا عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرنسپلز آف اسلامک ایڈمنسٹریشن اینڈ سپرویژن کیا ہیں، اسلامی نظم و نسق اور نگرانی کے اصول کیا ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ایمانداری کا اصول ہے، پرنسپل آف آنیسٹی۔ یہ ایک اخلاقی اصول ہے جو ایک فرد کو دوسرے فرد کو دھوکہ دینے اور اس کے مال کو خرد برد کرنے اور اسے تکلیف پہنچانے سے روکتا ہے۔ بے ایمانی نفرت کو جنم دیتی ہے، معاشرتی زندگی کو تباہ کرتی ہے، سیاست اور نظم و نسق کو برباد کرتی ہے۔ تمام مذاہب اور اخلاقی فلسفوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایمانداری انسانیت کے لیے استحکام اور خوشی لے کر آتی ہے، جبکہ بے ایمانی اخلاقی زوال کا سبب بنتی ہے۔ ایمانداری انسان کو نفسی خواہشات سے بچاتی ہے، جس کا سامنا انسان کو ہر قدم پر ہوتا ہے۔ اگر بددیانت شخص اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائے تو سارے نظام کو تباہ کر دیتا ہے۔ در حقیقت ایمانداری نظم و نسق اور نگرانی کی بنیادی تقاضا ہے۔ اسلام نے لوگوں کے معاملات میں بددیانتی کو خاص طور پر برا کہا ہے۔ بددیانت شخص کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ اسلامی نظم و نسق اور نگرانی کے اصولوں میں دوسرا اصول جو ہے وہ انصاف کا اصول ہے، پرنسپل آف جسٹس۔ فلسفہ اور مذہب میں انصاف اعلیٰ اخلاق کا سب سے بڑا اظہار ہے۔ یہ انسانیت کو شر اور ظلم کے بد اثرات سے بچاتا ہے اور انسان کے معاملات میں وقار پیدا کرتا ہے۔ انصاف کی دو سطحیں ہیں، ایک ذہنی رویہ ہے جو فرد کو زندگی میں صحیح اور غلط کی پہچان دیتا ہے، دوسرا یہ کہ قانونی ضابطوں کا نظم و نسق ہے۔ اسلام نے دونوں طرح کے انصاف کا اہتمام کیا ہے۔ اسلامی ریاست کے منتظم کو دبانا اور خواہش نفس کو قابو میں کرنے کی خواہش انصاف کی بنیادی خصوصیات ہیں، جبکہ اس کی
حیثیت ایک اخلاقی اصول کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کے واسطے انصاف کی گواہی دینے کو کھڑے ہو جایا کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تیسرا اصول جو ہے وہ صداقت کا اصول ہے، پرنسپل آف ویراسٹی، یعنی سچ سے محبت اور راست بازی ہر اخلاقی نظام کا بنیادی حصہ رہے ہیں۔ اس اصول کی سب سے زیادہ ضرورت نظم و نسق کے ادارے میں ہے، کیونکہ اس میں فیصلوں کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اگر صداقت کو نظم و نسق کا ضروری حصہ بنایا جائے اور فیصلہ کرنے والے حضرات ہر صورتحال کا سچائی سے جائزہ لیں تو ہر ادارے کی داخلی اور خارجی فضا میں امن و سکون ہوگا۔ اچھے کردار کی بنیاد ہمیشہ سچ پر ہوتی ہے، اور سچ عقیدے کو مضبوط بناتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا عقیدہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کردار میں پختگی حاصل نہیں کرتا، اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ سچ بولنے کی عادت نہیں اپنا لیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ تجھے نجات دلائے گا اور جھوٹ ہلاک کرے گا۔ نیکسٹ اصول ہے جی جرأت کا اصول، پرنسپل آف کریج۔ جرأت اور حوصلے ہی کی وجہ سے فرد اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کوئی قابل ذکر اور تخلیقی کام سر انجام دیتا ہے۔ بزدلی انسانی روح کی بیماری ہے، اس کے برعکس جرأت روح کو مضبوط بناتی ہے اور اس کی اہمیت زندگی کے ہر میدان میں مسلمہ ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ صحیح بہادر وہ ہیں جو ہمت نہیں ہارتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں اور مسائل اور تکلیفوں اور لڑائیوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے آپ کو رب کی ناراضگی سے بچاتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ اصول آتا ہے جی خوش خلقی اور شائستگی کا اصول ہے، پرنسپل آف پولائٹنس۔ اس اصول کو تہذیب اور اعلیٰ اخلاق کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ اعتماد پیدا کرتا ہے، امن اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ تمام مذاہب اور اخلاق کے نظاموں نے خوش خلقی کو انسانی کردار کے لیے بہت ہی ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو زیادہ عزت ملے گی جس کے رویے بہتر ہوں گے۔ تکبر کے بارے میں ارشاد ہے کہ زمین پر اکڑ کر اور تکبر سے نہ چلو۔ نیکسٹ اصول آتا ہے جی معاف کرنے کا اصول، پرنسپل آف فارگیونیس۔ معاف کرنے والے شخص کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے۔ یہ فرد کی فراخ دلی کی علامت ہے اور اسے طاقت کے نشے سے بچاتی ہے۔ اس سے سماجی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ تمام انسانی صورت احوال میں یہ اصول اخوت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ اصول قیادت کو مؤثر اور باعظمت بناتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ان لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اوروں سے بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اصول ہے جی تحمل کا اصول، پرنسپل آف پیشنس۔ معاشرے میں بہت سی خرابیوں کی وجہ جلد بازی ہے اور غلط کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں۔ پالیسی سازی میں بہت سی خامیوں اور خرابیوں سے بچا جا سکتا ہے اگر فیصلہ کرنے والے ہر معاملے پر تحمل مزاجی سے غور و فکر اور تحقیق کر لیں۔ ہر مذہب اور اخلاقی ضابطے نے صبر اور تحمل مزاجی کی تاکید کی ہے۔ اسلام نے بھی تحمل مزاجی کو انسانی
کردار کی ایک اہم صفت قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں تحمل مزاج اور فراخ دل افسران بھیج دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ میں فرمایا، میں افسران میں غیر تحمل مزاجی اور جہالت کی ملامت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تحمل مزاجی کی صفت اخلاق و کردار کی اعلیٰ ترین صفات میں سے ہے، اور جو کوئی اپنائے اس کے لیے یہ بہترین عادت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جی، امن پسندی کا اصول، پرنسپل آف پیسفلنس۔ بعض لوگ معمولی باتوں پر طیش میں آ جاتے ہیں۔ یہ رجحان امن، استحکام اور سماج کی فلاح کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ مسلمانوں کو اپنے مسائل صلح جوئی سے حل کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ہے جی دسترس میں ہونے کا اصول، پرنسپل آف ایکسیسیبلٹی۔ نظم و نسق اور نگرانی کی اسلامی روایات کے مطابق افسران کو ہر سطح پر اور ہر حالت میں عوام کی پہنچ میں ہونا چاہیے۔ خلفائے راشدین کے دور میں نظم و نسق کے اس پہلو پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط میں خاص ہدایات دیں کہ وہ لوگوں سے علیحدہ نہ رہیں اور لوگوں سے رابطہ قائم رکھیں۔ اور اس کے بعد لاسٹ پرنسپل ہے جی اس کا، رواداری اور برداشت کا اصول ہے، پرنسپل آف ٹالرنس۔ برداشت کا مطلب ہے مسائل و تکالیف کو صبر سے سہنا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان چیزوں پر تحمل کا مظاہرہ کرنا جو ہمیں پسند نہیں۔ مثلاً غصے کی حالت میں کسی کی پٹائی کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں کرتے تو ہم نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ مذہبی رواداری اسلام کی بنیادی خصوصیات میں سے ہے۔ قرآنی احکام ہیں کہ مذہب کی ترویج میں زبردستی نہیں اور غیر مسلموں کو جبراً مسلمان نہیں کرنا۔